ماشاء اللہ روزانہ کچھ سنا ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سنانے کو مفید بنائے. 14 سال سے جو وقت پر جو اس مضمون سامنے آ جاتا ہے اسی کو سنا دیتا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک زمانہ تک حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو چھپائے رکھا. یہ اہم بات ہے تبھی تو یہ فرما رہے ہیں. میں نے ایک زمانے تک حسین ابن علی یعنی اپنے بھائی سے چھپائے رکھا. پھر میں نے ان سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانا، باہر آنا، نشے برخاست، طرز طریق سب پوچھ چکے تھے. انہوں نے سمجھا کہ ہم پہلی مرتبہ بیان کر رہے ہیں حضور کے نشے سے برخاست کے متعلق، کیسے گھر میں رہتے تھے، کیا برتاؤ ہوتا تھا. فرمایا کہ میں اس سے پہلے پوچھ چکا تھا اور کوئی بات بھی بے تحقیق کیے ہوئے نہیں چھوڑی. سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے طالب تھے وہ لوگ کہ دین کی باتوں کو، دین پر کو عمل کرنا ہوتا تھا پوچھتے تھے تحقیق کے ساتھ کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیسے کام کرتے تھے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے. یہ چیز بھی جاننا ضروری ہے. اور کوئی بات بھی بے تحقیق کے ہوئے نہیں چھوڑی تھی. غرض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف رکھنے کے متعلق پوچھا. انہوں نے فرمایا کہ آپ کا گھر اپنے ذاتی ہوائے طعام و منام وغیرہ کی تشریف لے جانا، آپ اس باب میں جانب اللہ معلوم تھے. کب جانا ہے، کب آنا ہے، اللہ کی طرف سے معلوم تھے کہ گھر میں بھی آئے جائے کرو تاکہ وہاں کے حالات معلوم، ان کی ضروریات کو پوری کر سکو. سو آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو اپنے اندر رہنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے. اب یہ سب چیزیں میں تو سمجھنے کی ہیں، صرف ادائب بھی نہیں ہے، یہ بھی ہے آداب المعاشرت اس کو کہتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اخلاق کے سلسلے میں تو کوئی بات ہے بھی، لیکن آداب معاشرت کے متعلق خواص کیا بھی نہیں ہے. یہ حضرت علی کی جملہ ہے. آداب معاشرت جو لکھا ہے کہ آداب معاشرت اس کی طرف توجہ خواص کو بھی نہیں ہے. بہرحال 3 حصوں جب آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو اپنے اندر رہنے کے وقت کو 3 حصوں پر تقسیم فرماتے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، یہ بھی ہے، کچھ تلاوت بھی کر لیتے تھے، ذکر بھی کر لیتے تھے. ہم لوگ یہ نہیں کہ بال بچوں میں آ گئے تو سب انہی کے ہو گئے، مسجد میں گئے تو وہی کے رہ گئے. نہیں، ہر چیز کا ایک حد، ایک وقت مقرر تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں جاننے کی ضرورت ہے کہ نہیں. گھر میں گئے خالی انہی کو ہو گئے، نہیں، وہ گھر کی بات کر رہا ہوں. مسجد والی بات ہم سناتے ہیں، لیکن یہ بھی کہ گھر میں کیسے رہتے تھے یہ اس میں آئے. تو اپنے اندر اپنے وقت کو 3 حصوں پر تقسیم فرماتے ہیں. ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر میں، ہم سے ویسے بہت کم لوگوں کا یہ معمول ہوگا، گھر میں آنے کے بعد کچھ تلاوت کا معمول ہو، کچھ ذکر معمول ہو تاکہ بچے بھی دیکھیں، یہی مطلب عورتیں بھی دیکھیں. اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کو حقوق ادا کرنے کے لیے. یہ گھر میں خالی مسجد میں نہیں بات کر رہا ہوں، ویسے اس میں زور دے کے اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے. ابھی یہ بھی تو لکھا ہوا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عبادت کرتے تھے، خلوت اختیار کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، یہ تو ہے. لیکن گھر میں آ کے کیا کرتے تھے یہ کیا فرماتے ہیں. یہ تو 18ویں کتاب 3 حصوں میں تقسیم فرماتے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کو حقوق ادا کرنے کے لیے، جیسے ان سے ہنسنا بولنا
اور ایک حصہ اپنے نفس کی راحت کے لیے. 3 حصوں میں. کتاب بہت عام ہے، یہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے. یہی حصہ ہے. مسجد میں تو ہے کہ یہ تلاوت کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، یہ کرتے تھے. لیکن گھر میں کیسے رہتے تھے یہ تو بھائی پڑھا تو میں نہیں ہوں، ضرور ہوگا، لیکن اس پر خاص توجہ. اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، جیسے اسے ہنسنا بولنا. اور ایک حصہ اپنے نفس کی راحت کے لیے، اپنے نفس کی راحت کے لیے. ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے حضرت سے ہم نے سنا ہے کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ مچھلی شہر آئے تو عورتیں بھی بعد میں آتی ہیں، پیرانی صاحبہ کے ساتھ تھیں. تو عورتیں وہاں کی کہنے لگیں، جس انداز سے بھی کہا ہو، کہ آپ کے میاں تو آپ سے بولتے ہوتے نہیں ہوں گے، ہنستے بولتے نہیں ہوں گے، جب اتنے بڑے بزرگ ہیں پھر عورت سے بولنے کا کیا سوال ہے. دیکھیے یہ سوال ہے. یہ حضرت ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ہم نے سنا اس واقعے کو. کہتے تھے مچھلی شہر میں آئے تھے تو عورتیں جمع ہوئیں، اور جو پیرانی صاحبہ ساتھ تھیں تو ان سے جا کے پوچھا کہ آپ کے میاں آپ سے بولتے ہوتے ہیں؟ تو بولتے ہی نہیں ہوں گے، پیر ہیں اتنے بڑے اتنے. تو کہا نہیں، وہ خوب بولتے ہیں، آپ لوگ شوہروں سے زیادہ وہ بولتے ہوتے ہیں. یہ میں نے خود شاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ایسا پہلی مرتبہ بیان بھی کیا اس کو، وقت پہ بات یاد آتی ہے. اور ایک حصہ اپنے نفس کی راحت کے لیے پھر لیٹ بھی جاتے تھے، کھانا پینا لیٹنا. اور ایک حصہ اپنے اور لوگوں کے درمیان میں تقسیم فرماتے. لوگوں کا حق ہے، آئے ہوئے ہمارے یہاں، ان کے یہاں بیٹھتا تھا، مجھے ان کی باتیں سنتا تھا، معلوم کرتا تھا، کوئی ضرورت ہوتی پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا. یہ سب پھر ایک حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان میں تقسیم فرمائے، یعنی اس میں سے بھی بہت سا وقت امت کے کام میں صرف فرماتے ہیں. جو گھر میں اپنا وقت بھی، اس میں بھی امت کا کوئی کام آ گیا، کوئی تعویذ کے لیے آیا، کوئی مشورے کے لیے آ گیا، اس میں سے وقت دے رہے تھے. اور اس حصے وقت کو خاص اصحاب کے واسطے سے عام لوگوں کے کام میں لگا دیتے. یعنی اس حصے میں عام لوگ تو نہیں آ سکتے تھے مگر خواص حاضر ہوتے. ایک حصہ ایسا ہوتا تھا جو خواص کے لیے تھا، اور دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے تھے. عوام کا بھی ایک وقت تھا اور خواص کا، تاکہ وہ دین کی باتیں سنیں، سمجھیں اور لوگوں کو پہنچائیں. کتنا عمدہ. سب وقت کیا ہے، مرتب ترتیب کے ساتھ قائم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجلول نہیں تھے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، نہیں، بلکہ پابند تھے، اوقات کے، اشغال کے پابند تھے، اوقات کے پابند تھے. فرماتے ہیں حضرت تھانوی نے یہی چیز کیا تو سخت بھی مشہور ہو گئے، بہت سخت ہے. انہوں نے یہی کیا تھا. ایک عالم گئے بہار سے کہ بھائی اشرف علی بہت مشہور ہے، سخت، چاہے دیکھا جائے، وکیل ہیں بہت. ہم اس حضرت سے بہت بڑے وکیل تھے پٹرا کے آئے تو کہا کہ مولوی اشرف علی بہت مشہور ہیں، سخت ہیں، سخت ہیں، کیا دیکھا جائے کیا سختی ان کے اندر ہے. آئے باقاعدہ بڑے وکیل تھے پٹرا کے. حضرت تھانوی کے رہنے کے بعد جب گئے تو تمام وکلا جمع ہوئے. ایک دو میں نہیں سنا حضرت سے یہ وکلا جمع ہوئے اور کہا کہ حضرت آپ گئے تھے مولانا تھانوی کے ہاں، ان سے کہا کیا پایا. انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا ہو گئی ہے بے وصول. عمدہ جملہ ہے، دنیا ہو گئی ہے بے وصول، وہ ہے باوصول. اس وجہ سے بے وصولوں کو یہ وصول پسند نہیں آتا، ویسی یہی شکایت ہے ان سے. دنیا ہو گئی ہے بے وصول، وہ ہے باوصول. یہ چیز عام لوگوں کو پسند نہیں آتی، اس میں آپ ان کو سخت مشہور کر دیا. یہ کتنی بتا میں نے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے واقعہ. دنیا ہو گئی ہے بے وصول، وہ ہے باوصول. ظاہر ہے کہ بے وصولوں کو وصول والوں کی بات پسند نہیں آئے گی. یہ کیا ہے، یہ فلاں وقت ہے، آؤ نہ آؤ جاؤ، یہ ہے.
تعویذ جب ہو دے دو، وہ دے دو. ارے بھائی اور بھی اوقات ہے، اور بھی کام ہے. لوگ کہتے فرماتے تھے میں مشہور ہوں شخص، فرماتے حضرت تھانوی مثال کے طور پر کہتے تھے کہ دیکھو میں نے مقرر کر دیا ہے کہ عصر بعد ہی تعویذ دوں گا. اب دوسرے وقت میں کہا نہیں دیتے تھے، اب سخت ہو گئے اور کہا سچ پوچھو تو یہ سہولت کے لیے ہے. جب میں نے خود مقرر کر دیا کہ عصر بعد دوں گا تو تم کسی حالت میں میں دوں گا، میں کسی حال میں رہوں گا. تو میں نے اپنے اوپر سختی کی ہے. جن کا یہ اصول نہیں ہے ہم جانتے ہیں، ہم تو زور بادانا اگر نہیں اثر بادانا ہوتا کہ نہیں اثر ابھی مغرب بادانا ہوتا ہے. کہ ہم کچھ دیکھ چکے ہیں سب چیزیں، اور ان کی بات کہتے نہیں ہوتا ہے. میں نے یہ مقرر کر دیا کہ عصر بعد تعویذ دوں گا تو عصر بعد مجھے دینا ہے، کسی حال میں میں دوں گا، کیونکہ میں نے خود مقرر کیا ہے. وہ اپنے طور پر صحیح طریقے سے آیا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی اس حصے میں عام لوگ تو نہیں آ سکتے تھے مگر خواص حاضر ہوتے اور دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچا دے. وقت اس لیے تھا کہ سب کی استعدادیں الگ ہوتی ہیں. اس وقت ایک مجلس ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ آ سکتے ہیں. ایک مجلس ایسی ہے جس میں علمی بات ہوتی ہے، تفسیر کی بات ہوتی ہے، حدیث کی بات ہوتی ہے. ایک وہ ہے جس میں نسبت اللہ کی بات ہوتی ہے، القائے نسبت کی بات ہوتی ہے. سب لوگ اس میں بڑھ کے کیا کریں گے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ حضرت تھانوی کا اصول. اس حصے میں عام لوگ تو نہیں آ سکتے تھے مگر خواص آتے تھے. اور حضرت القا فرماتے تھے نسبت کا. ہر آدمی القا کے لائق نہیں ہوتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت خاص القا فرماتے تھے. مسجد میں خود فرماتے تھے کہ ہماری مجلس میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا مافیا کی خبر نہیں ہوتی. کسی نے کہا ماشاء رسول اللہ صاحب سے کہا دنیا مافیا، یہ حضرت تھانوی نے کہا. تو حضرت خواجہ صاحب ماشاء رسول اللہ صاحب سے کہا یہ آپ ہی کی طرف اشارہ تھا. مجلس میں ہے لیکن بس اللہ کی طرف متوجہ. یہ بھی ایک نسبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 3 ہوا کرتی تھی. ایک عمومی ہوتی تھی، ایک خصوصی ہوتی تھی جس میں القائے نسبت فرماتے تھے، اللہ کی طرف نسبت توجہ فرماتے تھے. وہ کوئی بدعت نہیں ہے، فرماتے تھے. یعنی اس حصے میں عام لوگ تو نہیں آ سکتے تھے مگر خواص حاضر ہوتے اور دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے. ہر وقت اگر عوام میں رہے گا تو دین کی باتیں کب کرے گا؟ اس کو تو اسی کی مناسب بات کرے. لیکن جو وہ لوگ ہیں جو صاحب بصیرت ہیں، صاحب استعداد ہیں، ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ خاص تعلیم بھی ہوگی، خاص تربیت بھی ہوگی، تبھی وہ نکلیں گے. اور جس کے اندر صلاحیت نہیں اس پر کتنی تربیت کچھ ہوگا نہیں. اس وجہ سے وہاں تقسیم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ اس مجلس میں ایسے لوگ آئے، اس مجلس میں ایسے لوگ آئے. تو اچھی بات ہے. اور اس حصے وقت کو خاص اصحاب کے واسطے عام لوگوں کے کام میں لگا دیتے. یعنی اس حصے میں عام لوگ تو نہیں آ سکتے تھے مگر خواص حاضر ہوتے اور دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے. اس طرح سے عام لوگ بھی ان منافع میں شریک ہو جاتے. خواص پہ بات پہنچا دیا، عوام میں جا کر دیے، بہت ہوتا تھا. ایک زمانے میں ایسا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت کیا مجلس ہوتی تھی تو کچھ دور پر ایک صاحبہ وہ صحن تھا، تو اس میں جا کر کے لوگ ہنستے بولتے تھے. تو حضرت کو بہت ناگوار ہوتا تھا اور کہا کہ ابھی یہاں سے سن کر کے گئے ہیں اور وہاں حق بول رہے ہیں تو مجھ کو بلایا ہے اور کہا دیکھو یہ لوگ جانے کے بعد کوئی اثر سے نہیں لیتے. فلاں جگہ وہ پہلا صحن جو پڑتا ہے اس میں جا کے ہنستے بولتے ہیں. تم اس پوری تقریر کا خلاصہ کیا کرو. اب آج یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری تقریر ہوتی ہے جب سب سے کم سالوں یہ مسئلہ ہے. اللہ کا شکر ہے حضرت نے کہا ہے کہ جو میں حضرت تقریر کرتے تھے سب وہی جہاں بات ادھر ادھر کی کرتے تھے سب جمع ہوتے تھے. سب بڑے بڑے لوگ، گاؤں علماء فضلاء سب. ابھی جانے کے بعد کچھ نہ کوئی بات ہو ہی جاتی ہے. ابھی جا کے کچھ نہ کوئی باتیں. تو حضرت کو ناگوار ہوتا تھا کہ میں نے یہ باتیں بیان کی اور جا کے وہ ہنس رہے ہیں. وہ لوگ بڑے لوگ کی بات کر رہا. مجھ کو بلایا اور کہا کہ تم
میری تقریر کا خلاصہ آپ سنیے. سب سے کم عمر میں اللہ کا کسی سے جا کے تم ان کا خلاصہ بیان تو پوری 1 گھنٹے کی تقریر. اللہ کا شکر ہے وہاں پر جہاں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی تھی میں سناتا تھا کہ حضرت نے کیا بیان کیا ہے, یہ بیان کیا. خوش خوش لوگ جاتے تھے, کہا اب ہوا, اب یہ سب سمجھے میری باتوں کو. ایک بہت بڑے عالم تھے, وہ بھی رہتے تھے مجلس میں, سب لوگ جانتے ہیں ان کو. کہا جب حضرت بیان فرماتے رہتے ہیں تو میرے دل میں آتا ہے دیکھیں آج تم اس کا خلاصہ کیا بیان کرتے ہو. اتنی اہم باتیں ہیں کہ تم خلاصہ اس کا بیان نہیں کر پاؤ گے. جب تم بیان کر لیتے ہو تو میں بہت خوش ہوں, شرطر ہو جاتا ہوں. تو اس سال یہ معمول رہا کہ حضرت جو بیان کرتے تھے اس کا خلاصہ میں جا کر کے, وہ چھوٹا کمرہ ہے, اب تو کمرہ بن گیا ہے, سیڑھی والا جو ہے, سب لوگ جمع ہوتے تھے. پھر ایک بار 5-7 منٹ 10 منٹ میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا. تو گویا کہ حضرت نے ایک کسی کو مشقی کرایا مجھ کو اس بار حضرت کے بولا. بہرحال یعنی اس حصے میں عام لوگ تو نہیں آ سکتے تھے اور دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے ہیں. اس طرح سے عام لوگ بھی اس منافع میں شریک ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے کسی چیز کا اخفا نہ فرماتے ہیں. جو دین ہے پہنچاؤ, اخفا نہیں. عام بات عام لوگوں کے لیے, وہی خواص کے لیے, وہی عام کے لیے جو کرنا ہے کر رہے ہیں. یعنی نہ حکام دینیہ کا اور نہ متاع دنیاوی کا, بلکہ ہر طرح کا نفع بلا دریغ پہنچاتے ہیں. ہر کسی کا نفع بے دریغ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی کوئی نفع ہوتا وہ بھی عام لوگوں میں بیان فرماتے ہیں, دینی نفع ہوتا عام لوگوں میں بیان فرماتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے, اس کو کون پڑھتا ہے ان کتابوں کو؟ کمال آدمی کون پڑھتا, بات آنی. اور اس حصے میں امت کا طرز یہ تھا, اور اس حصے میں اہل فضل یعنی اہل علم و عمل کو آپ اس عمل میں اوروں پر ترجیح دیتے, ان کو حاضر ہونے کی اجازت دیتے, اور اس وقت ان لوگوں پر بقدر ان کی فضیلت دینی تقسیم فرماتے. یعنی سب کو یکساں نہیں رکھتے, بلکہ اہل فضل اہل علم ہوتے ان کو خاص طور سے تعلیم دیتے تھے کہ یہ باتیں یہ جو سمجھ لیں گے تو آگے یہ بات بڑھے گی. تقسیم فرماتے ہیں. سو ان میں سے کسی کو ایک ضرورت ہوتی, کسی کو 2 ضرورتیں ہوتی, کسی کو زیادہ ضرورتیں ہوتی, سو ان کے حاجت میں مشغول ہوتے. جو بھی حضور حاجات لے کے آتے, کسی کو تعبیر دینا ہے, کسی کو مشورہ دینا ہے, کوئی بات بتلانا ہے, سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کے بعد فرماتے تھے. یہ نہیں کہ صرف سخت مشہور ہے حضرت تھانی سخت کھائے کسی کا ایسا اتنی ڈھیل تھی, اتنا وقت دیتے تھے کسی کو, یہ زیادہ مشہور ہو گئے بات تھانی. اب یہی ایک نظم کے تحت تھا, یہ مشکل ہوتا تھا. بھائی نظم ہے تو نظم کے ساتھ ہی تو کام ہوتا ہے. ضرورتیں ہوتی کسی کو سو ان کی حاجت میں مشغول ہوتے اور ان کو ایسے شغل میں لگاتے جس میں ان کی اور بقیہ امت کی اصلاح ہو. لغو لاتائل باتوں میں نہیں لگاتے تھے, بلکہ ایسی باتیں عام لوگوں میں کرتے تھے جس سے اس کے مناسب اس کے اعتبار سے اس کی ضرورت کے مطابق سب کی اس میں تعلیم ہوتی, تلقین ہوتی ہے. وہ شکل یہ کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے اور ان کے مناسب حال امور کی ان کو اطلاع دیتے. بھائی جو کچھ جس کو پوچھنا ہو پوچھو, ہم اس کا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ لوگ ان سے پوچھتے تھے, ان کے مناسب وہ بات بتلاتے تھے. اور آپ فرمایا کرتے تھے جو تم میں حاضر ہے وہ غیر حاضر کو بھی خبر کر دیا کرے, یہ بھی کہتے تھے. اب یہاں کون دیتا ہے, کتنی اچھی سے اچھی بات کوئی بیان کرتا ہے. حضرت خود شکایت کرتے تھے کہ دیکھو اتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں, اندر جائیں گے باہر کچھ ایک بات بھی یاد نہیں رہے گی, فضول باتوں میں لگ جائیں گے. چنانچہ بہت سے لگتے تھے, ہم سے کہا کہ دیکھو فضول باتیں لوگ کر رہے ہیں, اب تم جا کے اس کا خلاصہ بیان کرو. یہ بھی سال ہو رہا ہے. یہ دیکھا کہ سب لوگ بڑے بڑے لوگ جا کر کے ادھر ادھر کی بات کرنے لگتے ہیں. ایک آنگن تھا اس میں, تو فرماتے تھے آپ سے پوچھتے وہ, اور یہ بھی فرماتے کہ جو شخص اپنی حاجت مجھ تک کسی وجہ سے مثلا پردہ یا ذوف یا کسی وجہ سے نہ پہنچا سکے, تم لوگ اس کی حاجت مجھ کو پہنچایا کرو. یہ نرمی ہے, یہ سختی ہے. یہ کہا جو اپنی حاجت مجھ تک نہ پہنچا سکے وہ مجھ سے آ کے پہنچا دیا کرے,
کیونکہ جو شخص ایسے شخص کی حاجت کسی ذی اختیار تک پہنچاوے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو پرسرات اور ثابت قدم رکھے گا. اتنی بڑی بات. حضرت کے ذہن میں یہ تھا، حضرت کو سخت مشہور کیے ہوئے کہ جو ہم سے بات نہیں کر سکے نہیں کہیں گے. حضرت تھانوی سے بات کرنا آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا. کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کب تک رہو گے، یہ 3-4 چیزیں تھیں. بڑے بڑے لوگ نہیں گئے. ہاں کہاں کھاؤ گے. تو حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کے بڑے بھائی گئے. وہ بیچارے کیا ہو تو سرکاری ملازم تھے، بڑے قابل بھی تھے، سب کچھ تھے. جا کے بھٹک گئے. کسی نے کہا کہ حضرت یہ مولی ولی اللہ کے بھائی ہیں. رہنے دو خانقاہ میں. اتنا امتحان لیتے تھے. کس لیے آئے ہو، کہاں کھاؤ گے، یہ بھی تو کھانے کا انتظام کرنا ہے. تو کھاؤ گے کہاں، تو اپنا کھانا لے کے آئے ہو. یا یہ نہیں کہ بلا ایسا پکوا دیا، معلوم ہے تو فلاں جگہ دعوت تھی اس کی، نقصان ہوگا کہ نہیں. یہ بھی ایک اصول تھا جو عام طور سے روزانہ کا حال ہے. تو کچھ نہ کچھ تو بنانا ہی پڑے گا قاعدہ. کیونکہ جو ایسے شخص کی حاجت کسی ذی اختیار تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو پرسرات اور صادق قدم رکھے گا. یعنی مجھ تک اس کی ضرورت پہنچائے گا تو اس کو یہ صلہ ملے گا. اس کو اس پر منتبی کیا کہ مجھ سے ہر آدمی بات کر نہیں سکتا. تو وجہ تھے کہ اچھے اچھے لوگ ہو جاتے تھے. جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ ان کے بھائی گئے، حضرت تھانوی گئے. تو بات چیت میں گڑبڑا گئے. تو کسی نے آ کہا کہ حضرت تھانوی سے یہ مولی ولی اللہ کے بھائی ہیں. بس چھوڑ دیے، چھوٹ گئے. مولی ولی اللہ کے بھائی خدمت میں ان کی باتوں جو پلسرات پر سر رکھے گا. کہتے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو پلسرات پر قدم رکھے گا جو کسی کے حاجت کو کسی ذی اختیار تک پہنچا دے. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا. یہ حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات میں اور نہیں کہ اس کی کیا حاجت ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس کا کیا حل ہے، یہ ہو جاتی تھی. بکواس نہیں، حضوریات نہیں، لایانی باتیں نہیں. چنانچہ حضرت کے یہاں سے مجلس میں لوگ اٹھتے تھے تو وہاں ایک تھا، لوگ بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے. تو مجھ کو بلایا، کہا کہ دیکھو یہاں سے سن کے گئے ہیں کیسی کسی باتیں، اور جا کے دیکھو. ہنستے ہوئے کسی کو دیکھ لیا تھا، ہنس رہے ہیں سب. اچھا اب تم اس کا خلاصہ بیان کیا کرو. تو اب جب وہ لوگ جمع ہوتے تھے آنگن تھا، اب تو بن گیا ہے، پہلے کھلا ہوا تھا. تو میں حضرت نے کہا کہ جو میں بیان کرتا ہوں کم زمان اس کا خلاصہ بیان کریں گے. گئے سالہ سال کیا مجھ سال، شاید اسی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. بیان کیا میں خلاصہ بڑے بڑے علماء دیوبند کے جیسے اس کا جا کے خلاصہ بیان کرتا تھا. وہاں سراج الحق صاحب تھے بیچارے بہت عالم یہاں کے، کہتے تھے کہ کبھی جب حضرت بیان کرتے رہتے تھے تو میں سوچتا تھا آج دیکھو کم کیسا خلاصہ بیان کرتے ہیں. یہ اتنا اہم مضمون ہے. میں طالب علم تھا، آج یہ کیسے. تو بہت خوش ہوتے تھے خلاصہ بیان کرنے پر. کہا سب باتیں حضرت کی ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور اس کے خلاف دوسری بات کو قبول نہ کرنا. جو دین کی ہو، ضرورت کی ہو، اسی کا ذکر ہوتا تھا. قبولیات مجلس کو گویا کہ بیکار نہیں فرماتے تھے. مطلب یہ کہ لوگوں کے حوائج اور منافع کے سوا دوسری لایانی یا مضر باتوں کی سماعت بھی نہ فرماتے تھے. اب یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، ہم لوگ کو مجلسوں میں بھی لایانی باتوں سے بچنا چاہیے. لایانی استغفار اسی لیے کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی لایانی بات ہو گئی ہو. کسی بزرگ نے بہت معافی، اے اللہ معاف کیجیے، لیکن تھوڑا سا بول گیا. میں کسی نے کہا حضرت کیا بات کیا آپ نے، سب تو بات اچھی کی ہے. کہا نہیں بھائی، ہو سکتا ہے کوئی لایانی، نام بھی یاد تھا، نام اس وقت بول رہا ہوں. کہا ہو سکتا ہے کوئی بات اس میں لایانی نہ آ گئی ہو. غلط نہیں، یعنی جس کا موقع نہیں تھا وہ ہم نے بیان کیا ہو اس پر وہ معافی مانگتے ہیں. من حسن اسلامی مرے ترک ما لا یعنی. ایک بزرگ تھے اور وہیں ایک محدث بھی رہتے تھے.
تو کسی نے کہا ان بزرگ سے کہ کبھی اتنے بڑے محدث ہیں, آپ کبھی ان کی مجلس میں گئے؟ کہا ہاں ایک دفعہ گیا ہوں, لیکن انہوں نے ایک حدیث بیان کیا, اس پر عمل نہیں ہو سکا. وہ حدیث کیا ہے؟ من حسن اسلام مرء ترک ما لا یعنی. آدمی کو حسن اسلام سے لایانی باتوں کو ترک کر دے. وہی چیز مجھ سے اب تک نہیں چھوٹی, تو میں کیا ان کی مجلس میں جاؤں؟ عالم تھے, بزرگ تھے وہ. کہا ایک بات سنی, من حسن اسلام مرء ترک ما لا یعنی, جو لایانی باتیں اس کو ترک کرو. یہی ایک بات تو عمل نہیں ہو سکا, تو میں محدث کے مجلس میں کیا جاؤں؟ کتنی بڑی بات ہے. معلوم ہوا کہ کسی مجلس میں آئے تو اس کی باتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب بہت فرماتے تھے کہ اتنا وعد میں تم جاتے ہو, یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ اس وعد میں جو کوئی بات ہوگی اس پر ہم عمل کریں گے. کہا اگر سال بھر میں 50 مجلس میں شریک ہوئے تو 50 باتوں پر عمل ہو جائے گا. یہ نیت کر کے جاؤ کہ اس مجلس میں جو باتیں کام کی سب ہیں, ایک بات پر ہم ضرور عمل کریں گے. تو اس طرح کرتے کرتے سال میں معلوم کتنی باتوں پر تمہارا عمل ہو جائے گا. امام محمد احمد صاحب کہتے ہیں لوگوں کی تعلیمات سے, لوگوں کی تعلیم مسئلہ سے غفلت نہ فرماتے, بوجہ اس اعتماد کے کہ اگر ان کو حال پر چھوڑ دیا جائے تو باتیں تو خود دین سے غافل ہو جائیں گے. اگر ان کو جیسے ہیں ویسے چھوڑ دیا جائے گا تو ان کی غفلت اور بڑھی جائے گی. کتنی بڑی بات. یا بعض امور دین میں اعتدال سے زیادہ مشغول ہو کر دین سے اکتا جائیں گے. ایک یا تو چھوڑ ہی دیں گے, یا اتنا لپٹ جائیں گے اس میں, انہماک اتنا ہو جائے گا کہ اور باتیں چھوڑ دیں گے. اس وجہ سے اعتدال پر رکھنا بھی ضروری ہے. اس وجہ سے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے دونوں سے نہ کوتاہی ہونے پائے نہ زیادتی ہونے پائے. ہر حالت کا آپ کے یہاں ایک مقام خاص انتظام تھا. حق سے کبھی کوتاہی نہ کرتے اور ناحق کی طرف کبھی تجاوز نہ فرماتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان ہو رہا ہے. لوگوں میں سے آپ کے مقرب بہترین لوگ ہوتے. مقرب وہ لوگ ہوتے بہترین ہوتے, ادھر ادھر کے لگانے والے نہیں ہوتے. مجلسوں میں بزرگوں کے ایسے بھی ہوتے ہیں بہت سے اختلافات کے موجب ہو جاتے ہیں, میں جانتا ہوں. مقرب سب میں افضل آپ کے نزدیک وہ شخص ہوتا ہے جو عام طور سے سب کا خیرخواہ ہوتا. حضور کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو خیرخواہ ہوتا عام لوگوں کا. چگلی کرنے والا, بدخواہی کرنے والا ایسا نہیں. کہتے ہیں آپ کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو عام طور سے سب کا خیرخواہ ہوتا ہے, اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا ہے جو لوگوں کی غمخواری و اعانت بخوبی کرتا ہے. وہ ظالم نہیں ہوتا, ذاتی کرنے والا نہیں ہوتا آپ کا مقرب, بلکہ وہ ہوتا جو رحم دل ہوتا ہے, لوگوں کی ضروریات کی کفالت کرتا ہے, لوگوں سے اچھا معاملہ خوشگوار معاملہ کرتا کہتے ہیں. اور سب سے بڑا اس شخص کا ہوتا ہے جو لوگ. پھر میں نے ان سے آپ کی مجلس کے بارے میں پوچھا, ان میں آپ کا کیا معمول تھا؟ یہ تو عام مجلس میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تھی کہ یہ سب کرتے رہتے تھے, تو جن کے نائبین کو یا ان کے امتی کو ہونا چاہیے نہیں. تھانوی نے بہت زبردست کتاب لکھی, کمالات اتحادت کی ہے, لیکن یہ ہے وہاں تھانوی کتاب سے خلاصہ ہے. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا اٹھنا سب ذکر اللہ کے ساتھ ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنا بیٹھنا ذکر اللہ کے ساتھ ہوتا, اور اپنے لیے کوئی جگہ بیٹھنے کی ایسی متعین نہ فرماتے کہ خواہ اسی جگہ پر بیٹھے. جہاں جگہ میں بیٹھ جاؤ, کل بیٹھے تھے ضروری کہ آج بھی بیٹھو, نہیں کوئی پہلے بیٹھ گیا تو بیٹھنے دو. سب چیزیں حضور کی تعلیم میں سب کچھ آ گیا ہے. اور کوئی اور بیٹھ تو اس کو اٹھا دیں, اور دوسروں کو بھی اس طرح جگہ معین کرنے سے منع فرمایا. دوسروں کو بھائی جگہ متعین نہ کرو, جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ. اور جب کسی مجمع میں تشریف لے آتے اور جس جگہ مجلس ختم ہوتی وہاں ہی بیٹھ جاتے. حضور بیٹھ جاتے. کیا یہ باتیں سنانے کی ہیں کہ نہیں؟ آج ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. خواص بھی نہیں جانتے بچہ, نہ سمجھ ناگواری ہو جاتی ہے, ہم کو یہاں نہیں بٹھایا, ہم کو وہاں نہیں بٹھایا. حضور تو جہاں ہوتا ہے بیٹھ جاتے تھے. تم کون ہوتے ہو کہ اپنے لیے ایک مجلس خاص کرو؟ اور جس جگہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اپنے جلیسوں میں سے ہر شخص کو اس کا حصہ اپنے خطاب اور توجہ سے دیتے. کوئی بات کرتے سب کی طرف متوجہ ہو جاتے تاکہ سب ہم سب مخاطب ہیں. یعنی کہ اب کتاب لیا تو کتاب ہی میں رہ گئے, ایک آدمی نے لے لیا تو اسی کو لے گئے. یہ سب حضور کی سب چیزیں ہیں کہ نہیں؟ دین کامل لے کے آئے ہیں حضور. جیسے اخلاق
معاملات اسی طریقے آداب بھی لے کے حضور آئے ہیں. ادبنی ربی فاحسن تعدیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی. میرے رب نے مجھ کو ادب دیا ہے، اس وجہ سے میرا ادب اچھا ہو گیا ہے. دوستوں، اپنے جلیسوں میں سے ہر شخص کو اس کا حصہ اپنے خطاب اور توجہ سے دیتے، یہ سب پر جدا جدا متوجہ ہو کر خطاب فرماتے، ان سے بھی ان سے بھی ان سے بھی، یہاں تک کہ آپ کا ہر جلیس یوں سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ کو کسی کی خاطر عزیز نہیں ہے، سب سے زیادہ ہم ہی کو مانتے ہیں. صحابہ کی یہی شان تھی کہ ہر صحابی سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب سے زیادہ مانتے ہیں. جو شخص کسی ضرورت کے لیے آپ کو لے کر بیٹھ جاتا ہے یا کھڑا رہتا تو جب تک وہی شخص نہیں ہٹ جاتا آپ اس کے ساتھ موقعیت رہتے. ایک بڑھیا چلے کے بیٹھ کے معلوم کہ نہیں رات تک بات کرتی رہے کہ حضور کھڑے رہے. جو شخص آپ سے کچھ حاجت چاہتا تھا بدون اس کے کہ اس کی حاجت پوری فرماتے یا نرمی سے جواب دیتے، یا تو پوری فرما دیتے یا نرمی، بھائی اس وقت مجھے نہیں ہے، میرے پاس اتنا نہیں کہ میں دے سکوں، تمہاری حاجت پوری کر سکوں، یا اس کو واپس نہ کرتے. آپ کشادہ روئی اور خوشخوئی تمام لوگوں کے لیے، آپ کی خوش روئی اور خوشخوئی تمام لوگوں کے لیے عام تھی، گویا بجائے ان کے باپ کے ہو گئے تھے. حضور سب کے جیسے اولاد کے لیے آدمی رعایت کرتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے رعایت فرماتے تھے. ایک بڑھیا شاید ہوگا بھی، اور تمام لوگ آپ کے نزدیک حق میں فی نفسی مساوی تھے، حق میں مطلب مساوی تھے. اور دوسری خصوصیات الگ چیز ہے، لیکن صحابی ہونا یا آپ کا آنا، ان لوگوں کا آنا، اس میں سب کو برابر. تقویٰ کو ایسے متفاوت تھے، تفاوت تھا تو تقوی کو یہ تھا، یعنی تقویٰ کی ذاتی سے تو اس کو دوسرے پر ترجیح دیتے تھے، اور عمر میں سب وہاں متفاوت تھے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ حق میں سب آپ کے نزدیک برابر تھے. آپ کے مجلس حلم اور علم، آپ کے مجلس علم اور حلم اور علم اور حیا اور صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی. اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھی اور کسی کو حرمت پر کوئی داغ نہ لگایا جاتا تھا اور کسی کی غلطیوں کی اشاعت نہ کی جاتی تھی. دیکھیے اب تو پورا اخباروں میں دے دیتے، یہ حضرت کی بات ہے. جہاں کوئی ملی اخبار میں دیا، پھر یہ نہیں کہ زبان تک رہے. کوئی بات آتی دیکھو ابھی یہاں ایسے ہے نا، ابھی دیکھو اخبار میں کرا جائے گا، ناگواری سے کرتے تھے. غلطیوں کی اشاعت نہ کی جاتی تھی. آپ کے اہل مجلس ایک دوسرے کی طرح تقویٰ کے سب متواضعانہ مائل ہوتے تھے، جھک کر کے ہمارا دوست ہے، ہم مجلس ہے، ہم پیر ہے، تقویٰ کے سب متواضعانہ مائل ہوتے تھے. ان میں بڑوں کی توقیر کرتے تھے. من لم یوقر کبیرنا فلیس ملنا من لم یرحم صغیرنا فلیس ملنا، ہے کہ نہیں دی. اور چھوٹوں میں مہربانی کرتے تھے اور صاحب حاجت کی اعانت کرتے تھے اور بے وطن پر رحم کرتے تھے. پردیسی آدمی ہیں جو کھڑا. پھر میں نے ان سے آپ کی سیرت اپنے اہل مجلس کے ساتھ دریافت کی تھی. انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کشادہ رو رہتے تھے، خوش تھے، ٹی بجے بھی نہیں رہتے تھے، اتنا روک دام نہیں رکھتے تھے، نرم اخلاق تھے، آسانی سے موافق ہو جاتے تھے، نہ سخت خو تھے نہ درست گو تھے، سخت گو نہیں تھے، نہ چلا کر بولتے اور نہ نامناسب بات فرماتے، نہ کسی کا عیب بیان کرتے اور نہ مبالغہ کے ساتھ کسی کا مدح فرماتے. حضور کتنی سیرت بیان کریں، سب بیان کیا جاتا ہے، سنا آپ نے کہیں؟ نہ مجلسوں میں نہ اس کا ذکر ہے، نہ خصوصی مجالس میں ذکر ہے، نہ خود عمل ہے. خدا نہ عمل ہے نہ بیان ہے، جو عمل ہی نہیں بیان کا کریں گے. یہ سب حضرت نہ مناسب بات، نہ کسی کا عیب بیان فرماتے اور نہ کسی مبالغہ کے ساتھ مدح فرما. اور مبالغہ کے ساتھ مدح بھی تعریف پہ آئے تو ایسی تعریف کیا کہ جو اس کے اندر نہ ہو، مذمت کیا تو ایسی مذمت کیا جو اس کے نہ ہو. یعنی خواہش کسی سے آپ کی طبیعت کیا خراب ہوتی اس سے تغافل فرماتے ہیں. کوئی بات مجلس میں ہو گئی، درگزر کر دیا، اس میں آپ اس کو ٹوکنے اور ڈالنے میں، یعنی اس پر گرفت نہ فرماتے اور تصریحاً اسے مایوس بھی نہ فرماتے بلکہ خاموش ہو جاتے. آپ نے 3 چیزوں سے تو اپنے کو بچا رکھا تھا، ریا سے، کثرت کلام سے اور بے جا
बेसूद बात करने से। ये हम लोग के लिए जब हुजूर ने बचाया इन चीज़ों से, तो हमको भी तो उन चीज़ों से बचाना चाहिए अपने को। अल्लाह ताला हम सब लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरत अखलाक की जो सीरत है, जो आदात की सीरत है, लोगों से मामलात के, उस पर भी अमल करने की तौफीक दे, और ये सिलसिला आम उम्मत में आ जाए, अमली तौर से आए। कम से कम उलमा इसको बयान करें। कमालात नबूवत, ये मोहम्मद अहमद साहब ने लिखा है। ये बहुत सी किताबों का मजमूआ है, हमने जो मजमूआ बहुत अच्छी है। कमाल नशुत्ती सही आती थी, मैंने तो बहुत कहा लोगों से कि इसको भी सुनाइए, कमालात नबूवत, इसमें नशुत्ती भी है। अल्लाह ताला इसको आम और दाम फरमाए। बहुत अहम किताबों को जमा बहुत मेहनत से किया गया है। मुकाम इजाफात हमने लिखा है, बल्कि हज़रत मोहम्मद अहमद साहब लिखा है। बहुत नशर तिब सुनाई आती है, नशर तिब भी इसके अंदर है। इसके अलावा और किताबें जो हैं जो रबीउल अव्वल में सुनाई जा सकती है, नहीं कौन सुनाता है, जानते भी नहीं सुनाते हैं। ऐसी किताबों को कौन खरीदता भी नहीं। और नाविल में कितनी खरीदी जाती हैं, कितने अखबारात खरीदते हैं, घर में दिए जाते हैं तजर्बात के लिए, लेकिन इन किताबों को कोई न खरीदता है, न कोई पढ़ता है, न कोई लिखता है, न सुनता है, न सुनाता है। अल्लाह हम सबको इसकी बातों की तौफीक दे। हुजूर की बातों की कोई तबलीग नहीं, न उसकी तशहीर है, न उसके लिए कोई खर्च है, कोई गवारा नहीं है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। अल्लाह ताला ये जो हुजूर की सीरत है, जिस पर अमल करने का, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अखलाक में भी सीरत है हुजूर की, उसको इख्तियार करो, मामलात में, रहन सहन में। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।